رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ الرحمن الرحیم۔ اولاد پر والدین کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ جہاد میں جانے کا مقصد بھی جنت کا حصول ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ ماں کی خدمت کے ذریعے دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو کتنا اونچا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور ساری زندگی کے اندر انسان جس چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، مجھے آخر میں جنت مل جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں۔ تو اس کا کتنا بہترین اور شارٹ راستہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت کرے۔ ماں کی خدمت میں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ماں باپ کی خدمت انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی کتنا اونچا عمل ہے یہ، یعنی گناہ اگر ہو جائے انسان سے تو گناہ کی معافی کا راستہ توبہ ہے، لیکن اس توبہ کے علاوہ ایک اور راستہ ہی بتایا کہ ماں کی یا ماں زندہ نہیں ہے تو ماں کی بہن خالہ ہیں، ان کی خدمت کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ بتائیں کتنا اونچا عمل ہے اور کتنا افضل عمل ہے۔ جس طرح بعض اعمال یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو پھر آنکھ کے گناہ ہیں وہ کیا ہے جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ والدین کی خدمت یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ والدین کو ناراض کریں، والدین کو خدمت کے ساتھ ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ایک جگہ پر وہ راضی ہوں گے تو وہیں دوسری جگہ پر ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہیں پر ایک اور بات سمجھ لی جائے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے کہ ماں باپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ ماں باپ کافر ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ مدینہ میں میرے پاس آئی اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں
ان سے شادی کی تھی اسلام کی آمد سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر ان کو زمانہ جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ اسی حالت میں مدینہ آئی۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے پھر حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کافرہ ہیں، تو کیا میں پھر بھی ان کی خدمت کروں؟ آپ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا ہاں، اپنی ماں کی خدمت کرو جس طرح ایک بیٹی کو ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب یہ کافرہ ہے، تو والدین کی خدمت میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہوں گے پھر خدمت کرنی ہے، نہیں، اسلام تو حسن اخلاق سکھاتا ہے، چاہے وہ کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اچھا اخلاق۔ تو والدین کی خدمت کتنا اونچا عمل ہے کہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ان کے ساتھ خدمت کرو گے تو ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو جائے اور اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ دے دے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم والدین کو راضی کریں، ان کی خدمت کے ساتھ، ان کے دوستوں کو اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔